وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کی اس نشست کے اندر انشاءاللہ ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ عورتوں کے اوپر جادو کیوں ہوتا ہے، یعنی کہ زیادہ عورتیں جادو کی وجہ سے کیوں متاثر ہوتی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے، کن وجوہات کی بنیاد کے اوپر عورتوں کو یہ زیادہ ٹارگٹ کرتے ہیں۔ اس کی سب سے مین وجہ چند وجوہات جو ہم نے آبزرو کی ہیں، جن کا انالیسس ہم نے کیا ہے میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ میں آپ کے گوش گزار کروں۔ یہ جو بھی انالیسس ہم کرتے ہیں، جو بھی آبزرویشنز ہم ڈرا کرتے ہیں، یا ہم آپ کے ساتھ یہ جو بھی ہمارے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، یہ ان کی بنیاد پہ ہم آپ کو یہ ساری باتیں بتاتے ہیں کہ یہ ان وجوہات کی وجہ سے عورتوں کے اندر یہ مسائل زیادہ پائے جاتے ہیں۔ سب سے پیارے بھائیوں، مین وجہ، پہلی وجہ جو ہوتی ہے کہ عورتیں جب حیض کے پیریڈ ہوتا ہے، پیریڈز کے دوران، یعنی کہ اس دورانیے کے اندر عورتیں صبح و شام کے اذکار بالکل نہیں کرتی، کیونکہ وہ ود آؤٹ اذکار ہوتی ہیں تو شیطان کا ایک آسان ٹارگٹ بن جاتی ہیں، شیاطین ان کو بڑے آرام سے ٹارگٹ کر لیتے ہیں، ایک چیز۔ پھر دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جب عورتیں بال بناتی ہیں، واش روم سے نکلتی ہیں تو دوپٹہ نہیں سر پہ لیتی، ایون دو گھر کے اندر کوئی ہو یا نہ ہو، وہ دوپٹہ سر پہ نہیں، بال کھلے چھوڑ دیتی ہیں۔ یہ دیکھو میرے پیارے بہن بھائیوں، ہم نہیں جانتے کہ انوائرمنٹ کے اندر، ہمارے ماحول کے اندر کون ہے، ایک یہ ایسی مخلوق ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جنات تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم نہیں ان کو دیکھ سکتے، یعنی کہ ہم جنات کو نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں، وہ ہمیں دیکھتے ہیں۔ اب میرے پیارے بہن بھائیوں، جب یہ ہم واش روم سے ہماری بہنیں نکلتی ہیں، وہ بال نہیں ڈامتی، بعض اوقات تو یہ بھی ہوتا ہے کہ عورتیں واش روم کے بغیر ویسے ہی بال کھلے چھوڑ کے اپنے گھروں میں پھر رہی ہوتی ہیں۔ گھروں میں کیا، آج کل تو میرا خیال ہے کوئی 90% عورتیں گھروں سے باہر بھی بال کھلے چھوڑ کے پھرتی ہیں، اور یہ ایک آسان ٹارگٹ ہے جادو، جنات کے لیے بھی، جادو کرنے کے لیے بھی۔ جب جادو بھی بالوں کے اوپر کیا جاتا ہے جو بہت جلدی اثر کرتا ہے، سب سے جو جلدی اثر کرنے والا جادو ہوتا ہے وہ بالوں پہ کیا جاتا ہے، جو آسانی سے جادوگر، مطلب جس کو بندے کو ٹارگٹ کرتا ہے، عورت کو ٹارگٹ کرتا ہے، وہ بالوں کے اوپر جادو کر کے یا کپڑے کے اوپر جادو کر کے وہ ٹارگٹ کرتے ہیں۔ تو پیارے بہنیں اور بھائی، میری یہ بات یاد رکھیں کہ خاص طور پہ ہماری بہنیں جب واش روم سے نکلتی ہیں تو پہلے تو واش روم جانے کی دعا بھی پڑھے اور واش روم سے نکلنے کی دعا بھی پڑھے۔ اگر ان کو واقعی کوئی مطلب معاملہ ہے، انہوں نے بال سکھانے ہیں یا کوئی، تو اپنے کمرے کو لاک کر کے پنکھا چلا کے بسم اللہ ستر من اللہ کہہ لیں، پھر وہ، کیونکہ یہ جو بال ہوتے ہیں یہ عورت کی سطر ہوتی ہیں۔ جس طرح ایک میں آپ کے سامنے ایک ویسے کوئی بھی ایک ایگزامپل رکھتا ہوں، کوئی مرد شارٹس پہن کے آ جائے نا لوگوں کے سامنے، لڑکیوں کے سامنے یا عام کسی بھی بندوں کے سامنے، تو وہ بندے بہت اس کا مذاق اڑائیں گے کہ یار اس کو تمیز نہیں، اس کو شرم نہیں، اس کو واقعی، کیونکہ انسان کی سطر اس کے گھٹنوں سے شروع ہوتی ہے، بیلی بٹن تک ہوتی ہے۔ یہ انسان، اس سے نیچے اگر کپڑا ہوتا ہے تو انسان کی سطر ظاہر ہو جاتی ہے، اور یہ بے حیائی کی مطلب ایک علامت ہے۔ تو اسی طرح جب ہماری بہنیں، بال سطر ہیں عورتوں کے، اللہ کے نبی نے فرمایا عورت کا ایک بال بھی کسی غیر محرم کو، نامحرم کو نظر نہیں آنا چاہیے۔ اب ان کو چاہیے کہ اچھے طریقے سے اپنے بال ڈھانپیں۔ اگر وہ گھر کے اندر بھی کوئی مطلب بالوں کو سکھانا ہے تو کمرہ بند کر کے، لاک کر کے، اور دعا پڑھ کے بسم اللہ ستر من اللہ پڑھ لیں، تعوذ پڑھ لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دے لیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ان کے اوپر جادو نہیں ہوگا۔ پھر اسی طرح جب یہ بال عورتیں بناتی ہیں، کنگھی کرتی ہیں، تو جو بال ٹوٹتے ہیں تو بسم اللہ پڑھ کے ان کو کاٹ دیا کریں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے میں کاٹ کے پھینکا کریں، ان کے اوپر بھی جادو ہوتا ہے۔ یہ بال کسی نہ کسی سے منگوا کے، کوئی نکرانی سے یا کسی اور سورس سے منگوا کے ان کے اوپر جادوگر حضرات جادو کرتے ہیں۔ تو میری بہنوں سے یہ خاص ریکویسٹ ہے، ماؤں سے بھی، بہنوں سے بھی، کہ کائنڈلی یہ چیز، اس کا خاص خیال رکھا کریں کہ بالوں کو اپنے ڈھانپ کے رکھا کریں۔ گھر سے باہر نکلتی ہیں تب بھی ڈھانپ کے رکھیں، لپسٹک مت لگائیں، با پردہ ہو کے گھر سے باہر جائیں۔ یہ باتیں ہم دیکھتے ہیں روز، ہمارے پاس ایسے کیسز آتے ہیں، یقین جانے بچیاں اتنی پریشان ہوتی ہیں بعد میں، کیونکہ پہلے پرواہ نہیں کرتے ان چیزوں کی، جب مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں پھر بڑی پریشانی لاحق ہوتی ہے، پھر شادیوں میں مسئلے، پھر کیونکہ شیاطین ان کے اوپر پھر حاوی ہوتے ہیں، شیاطین ان کے اوپر پورا پوزیشن ہوتا ہے ان کو پریشان کرتے ہیں، نماز روزے سے بھی دور کرتے ہیں، ذکر و اذکار سے بھی دور کرتے ہیں، پریشانیاں کا باعث بنتے ہیں، پھر وہ بیچاریاں معافی مانگ رہی ہوتی۔ تو اگر پہلے ہی بندہ احتیاط کرے، محتاط رہے، اپنی سیفٹی کر کے رکھے، تو اللہ کے فضل سے انسان بچا رہتا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں،
عورتیں خاص طور پہ حیض کے گندے خون والے جو کپڑے ہوتے ہیں ان کو جھلا دیا کریں اور ان دنوں میں اذکار لازمی کیا کریں، با پردہ رہیں، حجاب کا خاص خیال رکھیں، گھر سے باہر نکلتی ہیں تو حجاب کریں، گھر کے اندر بھی ہوتی ہیں تو حجاب میں رہیں، اپنے بالوں کی حفاظت کریں، بالوں کو کنگھی کرتے وقت بسم اللہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں اور پھر ان کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں پھینکیں۔ ناخنوں کو بھی اسی طرح، ناخنوں کے اوپر بھی جادو ہوتا ہے، ناخن کاٹتے وقت بھی بسم اللہ پڑھ کے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے کاٹیں اور ان کے اوپر بسم اللہ پڑھ کے تھتکار کے پھر پھینکیں تاکہ ان کے اوپر کوئی عمل نہ کر سکے۔ تو پیارے بہن بھائیو، جب آپ کسی بھی چیز پہ اللہ کا نام لے دیتے ہیں تو اللہ کے فضل سے وہ شیطان فیل ہو جاتا ہے، شیطان کا وار اس چیز کے اوپر نہیں چلتا۔ تو ہمیشہ اللہ کو اپنے ہر عمل میں، ہر کام میں یاد رکھیں تاکہ آپ ہر طرح کے شیطانی شر سے بچ سکیں، کیونکہ یہ ہمارا دشمن ہے میرے پیارے بہن بھائیو۔ 88 ٹائمز اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ ہمارا دشمن ہے، تو اس سے بچنا ہے۔ تو ہر وقت آپ نے اپنے آپ کو قلعہ بند رکھنا ہے دعاؤں کے ساتھ، اللہ کے اذکار کے ساتھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ، اور ہر وقت اپنا اور اللہ کا رابطہ جو ہمارا رابطہ ہے اللہ کے ساتھ، اس کو مضبوط سے مضبوط رکھنا ہے تاکہ ہم ہر طرح کے شر سے بچ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کائنڈلی ہمارے اس چینل کو شیئر بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں، ان ویڈیوز کو آگے مزید شیئر کیا کریں تاکہ یہ معلومات ہر بہن بھائی تک پہنچیں اور وہ زیادہ سے زیادہ فائدہ، اور آپ بھی صدقہ جاریہ کے اندر حصہ ڈالیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔